اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اسلامک اینڈ قرآنک ٹیچر حافظ وقاری عبدالغفور عمر. اس سے پہلے ہم نے جو اسباق پڑھے ہیں وہ آپ کے ادارے کی جانب سے جو ہمیں فیڈ بیک آتا ہے، جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کے حساب سے سبق آپ کے لیے ریکارڈ پیش کیا جاتا ہے. آج آپ کے ادارے کی طرف سے جو سبق بھیجنے کا کہا گیا ہے، آپ کو پڑھانے کا کہا گیا ہے، وہ ہے نماز. نماز اسلام کا دوسرا بڑا اہم ترین رکن ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز ایمان کی کنجی ہے اور نماز مسلمان کی پہچان ہے. جیسے کلمہ مسلمان پڑھ کے ایک آدمی ایمان لے آتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، اسی طرح مسلمان ایک بہترین اور اچھا مسلمان ہونے کے لیے نماز بھی انتہائی ضروری ہے. چیز ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے. نماز ہمارے اندر ایمان اور اخلاص کو مضبوط کرتی ہے اور نماز ہماری بہترین تربیت کرتی ہے. تو سب سے پہلے آج ہم سبق شروع کرنے سے پہلے نماز کے متعلق آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز کا اختصاراً جو ذکر ہے وہ 700 مرتبہ ہے اور 80 مرتبہ بالخصوص نماز کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر. نماز نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. صلاۃ، صلاۃ، صلو، صلے. صلاۃ کے جو معنی مفسرین نے کیے ہیں یا محدثین نے کیے ہیں یا علماء کرام نے کیے ہیں، وہ 200 سے زیادہ معنی نماز کے اب تک میں نے پڑھے ہیں، جس میں سب سے زیادہ مجھے جو بہتر لگا ہے اور آسان لگا ہے، جو انتہائی آسان ہے سمجھنے کے لیے یا کسی کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، تو صلاۃ کا جو اصل معنی ہے، مطلب ہے، وہ ہے جھکنا. صلاۃ کا معنی ہے جھکنا. جھکنے سے مراد رکوع اور سجدے میں جانا. اللہ کی بارگاہ میں رکوع اور سجدے میں جانے کو صلاۃ کہا گیا ہے. صلاۃ اللہ سے براہ راست میٹنگ ہے اور اسلام میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. اسی طرح قرآن کریم کے اندر نمازوں کے متعلق اہتمام کرنے کا بھی کہا گیا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ سب سے زیادہ معروف ترین قرآن کریم کی آیت ہے جس میں نماز کو قائم کرنے کا کہا گیا ہے. اب اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ نماز جو ہے پڑھنا ہے یا نماز قائم کرنا ہے، ان دونوں صورتوں میں آپ اتنا سمجھ لیں کہ نماز کا جو اصل ماخوذ ہے، مطلب ہے، وہ اس کا قیام ہے. پڑھنا تو یوں ہے کہ آپ نے نیت کی، وضو کیا اور نماز آپ نے باندھ لی، تو نماز کا آپ نے ایکٹ کیا ہے. نماز کے اندر ثنا پڑھی ہے، تعوذ، تسمیہ اور فاتحہ اور سورتیں پڑھی، التحیات اور تسبیحات پڑھی اور سلام پھیر لیا. یہ اس سے ماورا جو نماز کے لیے بہترین ڈیفینیشن ہے، جو بہترین چیز بتائی جاتی ہے، وہ ہے نماز کو قائم کرنا. سب سے پہلے اخلاص دل سے نیت کرنا کہ میں نے نماز پڑھنے جانا ہے. مسجد میں نماز پڑھی ہے یا مصلی پر گھر پہ نماز پڑھی ہے،
दोनों सूरतों में इस बात का एहतमाम करना और बिलखसूस इस बात का ख्याल और ध्यान रखना कि नमाज को कायम करना है। हम जैसे कि कहते हैं मैं नमाज पढ़ लूँ, तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ कि लोग कहें कि मैं नमाज कायम कर लूँ। तो इसी तरह आप इस बात को रिवाज दीजिए कि जब भी आप नमाज पढ़ने जाएं, पढ़ने के लिए उठें या किसी को दावत दें तो कहें जी आइए नमाज कायम कर लें, आइए नमाज कायम करने के लिए चलते हैं, जी मैं नमाज कायम कर लूँ। चूँकि कुरान के अंदर वह अक़ीमुस्सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो पढ़ना फॉर्मल है और कायम करना इंतहाई ज़रूरी है। तो नमाज के मुतालिक आज जितनी बातें आप सीखेंगे उनमें सबसे अहम बात मेरी तरफ से यही रखी जाएगी कि आप नमाज के लिए जो डेफिनेशन इस्तेलाह इस्तेमाल करेंगे वो नमाज कायम करना ही कहेंगे। हमने नमाज पढ़ना जो है वो किताबों में तो पढ़ा हुआ है, लेकिन कुरान में नमाज पढ़ना नहीं है। कुरान में नमाज का क़याम करना कहा गया है। नमाज के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है नीयत। तो नमाज के लिए जो पहली चीजें आएंगी उसमें सबसे पहले नंबर पे आएगी, यहां मैं लिख देता हूं, नंबर 1 पे आएगी नियत। ये हमेशा याद रखिए, दुनिया में जब भी आप कोई काम करेंगे सबसे पहले आप उसकी नियत करेंगे, इरादा करेंगे, सो दैट कि मैं नमाज कायम करने जा रहा हूं, मैं नमाज के लिए जा रहा हूं, मैं नमाज के लिए उठ रहा हूं, मैं नमाज के लिए चल रहा हूं, नमाज की तरफ जा रहा हूं। सो इन सब चीजों में जो सबसे पहली चीज आएगी उसे कहते हैं नियत। इसके बाद दूसरी जो चीज आएगी वो आएगी वुजू। आपने जब नमाज का इरादा किया, नियत की, तो अगला काम आप करेंगे वुजू। तो आपको बताते हैं कि जहां नमाज मौजू है वहां नमाज की असल इस्तिलाह सलात है, और सलात का माखूज या मतलब है झुकना, अल्लाह की बारगाह में इबादत करना। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में नमाज पढ़ी जाती है, कोई बैठ के पढ़ते हैं, कोई खड़े होकर पढ़ते हैं, कोई गर्दन झुका के पढ़ते हैं, और इस्लाम में अल्लाह के आगे अपना माथा टेक देते हैं, अपनी नाक को रगड़ते हैं, सजदे में चले जाते हैं, रकू में चले जाते हैं। तो अल्लाह की वहदानियत का इकरार, अल्लाह की इबादत का सही मानों में जो हक अदा किया जाता है वो इस्लाम में है। चूँकि इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है, तो इस्लाम में जो इबादत का जुज़ है, जो नज़रिया है, वो नमाज सबसे बेहतरीन इबादत है। तो आइए हम आगे चलते हैं। नमाज के लिए एक चीज़ होगी नियत, दूसरी चीज़ होगी वुजू। अब वुजू के कुल 4 फर्ज हैं। वुजू के कुल 4 फर्ज हैं। तो वुजू के फराइज भी आप अपने पास लिखिए। वुजू का पहला फर्ज, अब हम यहाँ पे वुजू की डेफिनेशन में आते हैं, तो इसको हम ये एक पैराग्राफ बनाते हैं वुजू का। वुजू का पहला जो इसका फर्ज है उन 4 फर्जों में से। अब वुजू के कुल 4 फर्ज तमाम आइम्मा, तमाम फ़िक़ह में वुजू के कुल 4 फर्ज बताए गए हैं मेरी रिसर्च के मुताबिक। आप भी रिसर्च कीजिए, क्योंकि रिसर्च की हम दावत देते हैं। हमारा मतलब और माखूज ये होता है कि हमारे जो तलबा हैं वो रिसर्च की तरफ आएँ। और रिसर्च में अभी तो सबसे बेटर चीज़ गूगल है, लेकिन आप कुतुब की तरफ भी जाएं, शरह की और दूसरी अहादीस की किताबें, जब अल्लाह आपको फुर्सत दे तो आप उनमें इंटरेस्ट लें और किताबें भी पढ़ें। और इसके अलावा जिस तरह भी आप रिसर्च और तहकीक कर सकते हैं वो भी आप ज़रूर कीजिए। वुजू के मैं यहाँ पे ये आप वुजू बन गया है।
وضو کے 4 فرض میں سے پہلا نمبر 1 ہاتھوں کو دھونا. اب ہاتھوں کو دھونا تو یہاں پہ چلے 3 مرتبہ پھر ہم لازمی لکھتے ہیں کہ 3 مرتبہ ہی دھونا ہوتا ہے. تین بار ہاتھوں کا مکمل دھونا. مکمل مجھے نہیں ذہن میں آ رہا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن مکمل ہاتھوں کو یہاں تک کہا جائے گا، مکمل ہاتھوں کو دھونا. دوسرے نمبر پہ تین بار ناک میں پانی ڈالنا. میں نے یہاں پہ ناک کا دھونا اس لیے لکھا ہے کہ اچھی طرح سے آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے 3 مرتبہ، تو اس کا ناک کا دھونا یہ لکھیں آپ. تیسرے نمبر پہ ہے پورے چہرے کا دھونا. پورا چہرہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، جہاں پہ بال ختم ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ میری بیئرڈ ہے، داڑھی ہے، تو اسی طرح داڑھی والے لوگوں کو آپ دیکھ لیں. اٹس اے کمپلیٹ فیس. یہ کانوں کی ایک لو سے لے کے دوسری لو تک، ان بالوں سے لے کے ختم ہونے والے بالوں تک یہ مکمل چہرہ ہے. اسے بھی 3 مرتبہ دھونا. اور چوتھا فرض ہے 3 بار پاؤں کا دھونا. تین بار پاؤں دھونا. مجھے سکرین پہ نظر آ رہا ہے، امید ہے آپ کو بھی یہاں مکمل کیپچر ہو گیا ہوگا. تو میں کوشش کروں گا کہ بورڈ پہ اتنا لکھوں جتنا آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے. تو وضو کے کل 3 فرض ہیں. بہت بیٹر یہی ہے کہ ہم پہلے ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں. جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہم نے کیا اہتمام کرنا ہے. سب سے پہلے نیت، دوسرے نمبر پہ وضو. وضو کے کل 4 فرض، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا، 3 بار ناک دھونا، 3 بار پورے چہرے کا دھونا، اور 3 بار مکمل پاؤں کا دھونا. یہ ٹکنا جو ہوتا ہے اس سے اوپر تک پاؤں دھونا. پنڈلی سے نیچے آدھی پنڈلی بھی شامل ہو جاتی ہے ٹکنے سے اوپر. تو یہ 4 فرض جو ہے وہ وضو کے ہیں. اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. اس میں مختلف آراء بھی ہیں جس میں پورے سر کا مسح بھی کہا گیا ہے. اس میں یہ تھا کہ 3 پہ زیادہ اختصار ہے، لیکن اس میں مسح بہت ضروری ہے. ہم اس کو جو ہے نا وہ 5 فرائض کنسیڈر کرتے ہیں. چونکہ فرائض 4 ہیں، مختلف ائمہ اکرام ہیں تو ان کی رائے ہوتی ہے. تو پاؤں دھونا، چہرہ دھونا، یہاں پہ ناک کو سکپ تو نہیں کیا جا سکتا کہ دھونا بہت ضروری ہے. یہاں پہ میں دوسرے نمبر پہ بلکہ چہرے کے بعد تیسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہم اس کو 5ویں نمبر پہ کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیے کہ 4 فرائض بتائے گئے ہیں، اور ائمہ اکرام کے مختلف اقوال کے حساب سے آپ نے جو ہے 5 کنسیڈر کر لیں تو اس میں آپ انکلوڈ کریں ایک اور 5واں بنے گا. چوتھائی سر کا مسح. میں اس طرف آ جاتا ہوں، یہ والا ورڈ بھی آپ دیکھیں. چوتھائی سر کا مسح. اچھا یہ تو بہت ضروری ہے.
تو جو آپ ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، یہ ایک بہت ہی اچھی آپ کے لیے ایک قسم کی جو ہے اسائنمنٹ بن جاتی ہے کہ 4 فرائض عمومی طور پہ بتائے جاتے ہیں، تو اسی میں یہ چہرے کا جو دھونا ہے، چہرے کا دھونا ہے، وہاں پہ اسکپ کیا جاتا ہے کہ کسی جگہ، کہیں کسی جگہ پہ اس کو اسکپ کیا جاتا ہے، اور کسی جگہ جو ہے وہ ہاتھوں کو دھونا اسکپ یوں کیا جاتا ہے کہ آٹومیٹیکلی ہاتھ دھلیں گے۔ تو ائمہ اکرام کہتے ہیں جی اب جب کسی نے ناک دھونا ہے، چہرہ دھونا ہے یا پاؤں دھونا ہے، تو آٹومیٹیکلی اس کے ہاتھ دھل جائیں گے۔ تو 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا، تو جو پہلی ڈیفینیشن ہے اس کو جو ہے بعض ائمہ وہ اس کو شمار نہیں کرتے۔ تو 4 فرائض بتائے جاتے ہیں، ہم نے اس کو ہاتھوں کو دھونا جو پہلے نمبر پہ رکھا ہے، وہاں سے ہم اس کو آپ اپنی ترتیب کے حساب سے لکھ لیں۔ یہ 4 فرائض ہیں۔ ان 4 فرائض میں سے جو 5واں ہم نے کنسیڈر کیا ہے، وہ یوں سمجھ لیں کہ جتنے ائمہ اکرام ہیں ان کی مختلف رائے کے حساب سے جب فتویٰ دیا جاتا ہے تو آگے لکھا جاتا ہے واللہ اعلم بالصواب، تو اللہ بہت بہتر جانتا ہے۔ ہم تک جو ائمہ اکرام نے جو باتیں پہنچائی ہیں ان کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور وہی چیزیں ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے اس کو نہیں لکھنا چاہیں گے تو بہت آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ گوگل پہ اس ویڈیو کو دوبارہ ڈاؤن لوڈ کریں، اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو پاؤز کر کے جو چیزیں لکھنی آپ کو ابھی پاسبل نہیں ہیں وہ آپ گھر بیٹھ کے بڑی آسانی کے ساتھ اس لیکچر کو دوبارہ سنیں، اور جو چیزیں لکھنا مسنگ ہو گئی ہیں وہ آپ لکھیں۔ بہرحال غسل کے جو 4 فرائض ہیں اس میں ہاتھوں کا جو دھونا ہے وہ بعض ائمہ صرف اس اعتراض سے اس کو شامل نہیں کرتے کہ بھئی ہاتھ تو دھلی جائیں گے خواہ تو یہ بھی آپ جو ہے نا وہ ایک اچھی دلیل ہے۔ بہرحال ہمارے علماء کہتے ہیں، ائمہ کہتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے بڑی تحقیق اور ریسرچ کر کے بات کرتے ہیں، تو اسی میں اس لیے انہوں نے 1 نمبر پہ ہاتھوں کا دھونا جو ہے وہ اسکپ کیا ہوا ہے۔ تو یہ 4 فرائض ہی ہیں۔ بہرحال واللہ اعلم بالصواب میں بھی کہہ دیتا ہوں۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اب ہم مصلی پہ آ گئے۔ وضو کرنے کے بعد جو اگلی بات ہے وہ مصلی پہ آ جانا ہوتا ہے۔ آپ نے نیت کی، وضو کیا، وضو کے 4 فرائض ہیں اور 6 سنتے ہیں۔ جیسا کہ ہاتھ دھونا اس میں شامل نہیں کرتے علماء، تو ہم نے شامل کر کے اگر 5 فرائض کنسیڈر کر دیے ہیں تو ایک چیز اور پھر اس میں شامل حال ہو جاتی ہے، وہ ہوتا ہے بازوؤں کا مسح کرنا یا گردن کا مسح کرنا۔ لیکن بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ سر کا مسح کرتے ہیں مکمل، تو آپ کا ساتھ میں گردن کا مسح بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب چوتھائی سر کا مسح کہا جاتا ہے، گردن کا مسح، تو جو 6 سنتے ہیں وہ ان سب چیزوں کو کور کر دیتی ہیں۔ جو ہمارے ائمہ کہتے ہیں، چونکہ قرآن کے اندر تو وضو کا طریقہ کار نہیں لکھا ہوا، ائمہ اکرام نے بتایا ہے، تو وضو آپ جیسے بھی کرو گے نماز کی نیت کے حساب سے آپ کا وہ وضو بھی قبول ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں دین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود سے تحقیق کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت اچھا عمل ہے۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ نماز کے متعلق اپنی ریسرچ مکمل کیجیے گا۔ انشاءاللہ سوال جواب کا ایک سیشن رکھیں گے جس میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ بھی ہوگا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم مصلی پہ آ جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کے ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب ہاتھ باندھنے کا بھی میں آپ کو بتا دوں، بہت دلچسپ اور مزے کی بات ہے۔ اسلام ہمارا جو ہے وہ مختلف پھولوں کا گلدستہ ہے۔ اس میں ہر رنگ کے پھول ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے فرقوں کی صورت میں، اور قرآن پاک کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، دوسروں پہ اعتراض مت کرو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی جو ہے وہ نماز ہے، نماز اور قرآن ہے۔ ہم اسی سے ہم نے اللہ سے ربط میں رہنا ہے، تو ہم نے فرقوں میں نہیں پڑھنا۔ ہاتھ جہاں مرضی آپ باندھیں، ہاتھ باندھنا ہے یا چھوڑ کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ آپ کے گھر میں جو طریقہ رائج ہے، جو آپ کے بزرگان میں تھا، یقیناً آپ کے بزرگان بھی مسلمان ہوں گے ماشاءاللہ سے، تو وہ طریقہ سمتھنگ بیٹر، وہ بہترین ہے۔ ہاتھ اٹھانا ہے، باندھنا ہے، باندھنے کے بعد سب سے پہلے
آپ جو چیز پڑھیں گے وہ ہے تعوذ. تعوذ تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں بھی جب آپ سے مخاطب ہوتا ہوں تو پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتا ہوں. تو آپ نے سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے, ہاتھ باندھ لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر آپ نے تسمیہ پڑھنا ہے, تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے. ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تو جو ثنا ہے, ثنا کے معنی تعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد بڑا مہربان اور رحمان الرحیم ہے. ثنا سبحانک اللہم, اللہ کی پاکی بیان کرنا, وبحمدک, اس کی تعریف بیان کرنا, وتبارک اسمک, اور اس کے مبارک ناموں کا, وتعالی جدک, اور اپنے اجداد کے لیے, ولا الہ غیرک, اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, کوئی غیر. تو یہ جو ہے ثنا کا جو ہے رائج النماز ہے. تو آپ نے پہلے نمبر پہ تعوذ, پھر تسمیہ, پھر ثنا, اور پھر اس کے بعد الفاتحہ. الفاتحہ اچھا, تو میں اسے بھی فاتحہ کہتا تھا, اسے التعوذ, التسمیہ, الثنا یا الفاتحہ. ابھی تو میں نے وہ جو ہے الفاتحہ اس کی رائٹ ڈیفینیشن آپ کو بتائی ہے. تو الفاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا, ابتدائیہ ہوتا ہے, اور فتح کرنا بھی ہوتا ہے. تو الفاتحہ یہاں پہ کنسیڈرڈ ہے, شروع کرنا بیسیکلی. الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بھی آپ دیکھیے گا. تعوذ, تسمیہ, ثنا, الفاتحہ, آپ نے ان کے تراجم دیکھنے ہیں اور ان کو پڑھنا ہے. میں نے آپ کو یہاں پہ بورڈ میں اتنی زیادہ گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے اختصاراً بیان کر رہا ہوں. تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ قرات کر رہے ہوتے ہیں, قرات بنیادی طور پہ پڑھنے کو ہی کہتے ہیں, اور پڑھنے کا جو قرآن, جو نماز میں پڑھنے کا جو انداز ہے وہ گفتگو کرنے کا انداز ہے. چونکہ ہم اللہ کے روبرو ہوتے ہیں, اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, تو اس ساری چیزوں میں جب آپ نے ہاتھ باندھ لیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لائٹلی, نرمی کے ساتھ, اختصار کے ساتھ, توجہ اور محبت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے, اور بالکل اللہ رب العزت کو اپنے روبرو سمجھ کر آپ نے پڑھنا ہے. یہ بات اگر آپ اس کو ڈینائی کر دیں گے, آپ کا دھیان کہیں اور چلا جائے گا, آپ کا دھیان کسی اور کام میں چلا جائے گا, کسی اور ایکٹیویٹی کی طرف چلا جائے گا. وائی ناٹ کہ آپ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت میں صرف اللہ کے روبرو آیا ہوں, اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے, باتیں کرنے کے لیے میں آیا ہوں. تو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ, پوری یکسوئی کے ساتھ, پوری محبت کے ساتھ آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد ثنا سبحانک اللہم وبحمدک
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ آپ کا لب و لہجہ ہونا چاہیے، ٹھنڈک، مٹھاس، چاہت، محبت، اللہ کے ساتھ بالکل انٹریکشن، پوری توجہ. نماز کے یہ اہم ترین جزیات ہیں. اس کے بغیر اگر نماز ادا کی جائے، دھیان کہیں کارٹون میں ہو، کہیں مووی میں ہو، کہیں کسی پارٹی میں ہو، کہیں کسی فرینڈ کے ساتھ، تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ کو دوست نہیں بنایا، کسی اور کو آپ ذہن میں لے کے آ گئے. تو ایسی نماز ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کے ایسے شخص کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے جو اس طرح نماز ادا کرتا ہے کہ اس کی توجہ نماز میں نہیں ہوتی. تو آپ نے پوری توجہ اپنی نماز میں رکھنی ہے، پوری یکسوئی نماز میں رکھنی ہے. الفاتحہ کے بعد آپ ملائیں گے سورت. سورہ کم از کم 3 آیتوں پہ مشتمل آپ تلاوت کریں گے. عمومی طور پہ سورہ جسے کہا جاتا ہے کہ ہم کوئی سی بھی سورہ شروع کر دیتے ہیں، سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ رحمان، سورہ الغاشیہ، سورہ العلق، فلق، کچھ بھی ہم کسی بھی سورت سے ہی شروع کرتے ہیں، تو اس لیے عمومی طور پہ اس کو سورت بولا جاتا ہے. ادروائز اسے قرات بھی کہا جاتا ہے. تو ہم سورت یا قرات کا نام دیتے ہیں سورت یا قرات. کوئی سی بھی قرآن کریم کی کم از کم 3 آیاتیں آپ نے الفاتحہ کے بعد پڑھنی ہیں. اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے، جیسے سورت پڑھیں گے قرات کریں گے، فاتحہ کے بعد قرات مکمل کر کے رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اور آپ اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سجدے میں جائیں گے، قاعدہ کریں گے، جلسہ کریں گے. تو قاعدہ، جلسہ اور باقی جو اہتماماً چیزیں ہیں وہ اگلے سبق میں بتائیں گے. اس سبق کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کی چیزیں بتائیں، اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ ایڈوانس لرننگ کا جو ہے میتھڈ وہ اپنائیں. ایڈوانس لرننگ یہ ہے کہ آپ کی اپنی تھیوری ہونی چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے. تھیوری تو خیر جو ہے ہماری اسلام کی ہے، تو جو ریسرچ کے اکارڈنگ جو آپ کا نظریہ رویہ بنتا ہے اسے بھی ہم تھیوری کا نام دیتے ہیں، کیونکہ ہماری بیسک تھیوری ہمارا دین ہے. ہمارا دین کیا بتاتا ہے اس پہ ہم ریسرچ کریں گے. جیسے اس پہ ہم ریسرچ اور تحقیق کریں گے اپنے دین کے قریب ہوں گے. جیسے اپنے دین کے قریب ہوں گے تو ہم ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. کیونکہ ہمارا دین ہے اسلام. اسلام کا مطلب سلامتی، سلامتی کا مطلب ہے امن، پیس، ٹالرنس، محبت. تو یہ ساری چیزیں ہم جب اسلام سکھا رہا ہے تو کیوں نہ ہم اسلام کو سیکھیں. جب ہم اسلام کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہمیں بہترین راستے پہ لگا دے گا، ہمیں انسانیت کی خدمت والا بنا دے گا. اللہ پاک ہمارے لیے رزق کے وسیع انتظام کر دے گا. تو یہ ساری چیزیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر ہم نے نماز پہ لیکچر لیا ہے یا نماز کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کو پراپر طریقے سے اب فالو کریں، نماز کی طرف ہم متوجہ ہوں، 5 وقت کی نماز ہم پڑھیں، اہتمام کے ساتھ ہم نماز مساجد میں پڑھیں، اور خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. تو ایک بات آخری اس میں کہتا جاؤں، چونکہ یہاں خواتین بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گی اور بچے بھی ہیں ماشاءاللہ سے. جو خواتین کی لڑکیوں کی جو نماز ہوتی ہے اس میں اٹھنے بیٹھنے جلسہ قاعدہ کا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، وہ آپ خود تحقیق کریں اور ریسرچ کریں. میں آپ سے یوں پوچھ سکتا ہوں کہ لڑکیوں کو ہاتھ کیسے باندھنے چاہیے؟ آپ نے مجھے بتانا ہے لڑکیاں ہاتھ کیسے باندھتی ہیں. تو لڑکیاں جو ہے وہ بالکل سمٹ کے نماز پڑھتی ہیں، یہ آپ یاد رکھیے. اتنا میں بتا رہا ہوں، باقی آپ تحقیق کریں. اور انشاءاللہ عزیز ہم اس میں کویشچن آنسر کا بھی سلسلہ جاری کریں گے. آپ کا ٹیسٹ کا سلسلہ بھی ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. تو جتنا آپ کو پڑھایا جاتا ہے اس کا انشاءاللہ ہم ٹیسٹ بھی لیں گے.
تو آج جو چیزیں سیکھی گئی ہیں اس میں سب سے پہلے جو چیز تھی وہ نماز تھی. نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. صلاۃ کا مطلب ہے جھکنا. نماز، صلاۃ، جھکنا. تو امید ہے کہ آج کا سبق آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سنا ہوگا اور مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ آپ اس پہ مزید ریسرچ اور تحقیق بھی کریں گے اور آپ اپنے تھاٹ اور مسلک کے حساب سے اپنی نماز کو قائم کریں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دل سے نماز کو قائم کرنے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.